أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، اس کا کچھ حصہ آدھا تو شروع کرتے ہیں تجوید کے اعتبار سے. ان اللہ، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ واجب ہوتا ہے، تو اس کو غنے سے مراد ہے کہ نون کی آواز، نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تو اس کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر 2 حرکات کے برابر گنگنانے کا نام غنہ ہے. ان اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ، ایسے ان اللہ لا یستحی، یہاں پہ کیا ہے؟ مد ہے، مد منفصل، یہ یائے مدہ ہے محل مد، اور ان جو ہے اس کا حمزہ جو ہے وہ سبب مد ہے، تو یہاں پہ آئے گی مد. ان یضرب، نون کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے، تو ہم کہیں گے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام ناقص، تو نون کا یا میں ادغام ہوگا، اس کو پڑھیں گے ان یضرب، یضرب، داد کی جو داد کا مخرج ہے وہ جو زبان کی کروٹ جب بائیں طرف یا دائیں طرف 5 داڑوں کے مسوڑوں کو لگے تو یہ داد ادا ہوتا ہے. اس کو دال سے علیحدہ رکھنا ہے. دال کا مخرج ہے جب نوک لسان آ کے ثنایا علیہ کے پیچھے جڑ سے تھوڑا سا پیچھے تا دال تو لم یلد لد دال، دال کا مخرج جو ہے صرف اس کا تعلق نوک لسان سے ہے، لیکن داد جو ہے وہ کروٹ لسان کی جو ہے وہ اوپر داڑوں کے مسوڑوں سے لگتی ہے. ان یضرب، ابھی میں نے دونوں طرف سے لگایا ہے، ان یضرب، اور داد کو کلکلا ہونے سے بھی بچانا ہے، یضرب نہیں کرنا، یضرب یعنی اگر آپ نے چھوڑ دی اس کے مخرج کو چھوڑ دیا تو کلکلا ہو جائے گا. تو ان یضرب، ریب را کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کو پتلا پڑھیں گے. مثلا ما بعوض، پھر دعاد آ گیا ہے، وہی یہاں پہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پہ آیا تھا یا، یرملون سے یاد رہے یہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون. جب بھی میں یرملون کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ 6 حروف ہوتے ہیں، یرملون، یا، را، میم، لام، واو. ان میں سے را اور لام کی شکل میں ادغام کامل ہوتا ہے، من ربک، من لدنک، اور یا، میم، واو، نون کی شکل میں ادغام ناقص ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے دوسرے ہیں، میم ہے اور یا ہے، یہاں پہ میم یا تھا. ان یضرب مثلا، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مثلا، اس کو ایسے لکھ لیں آپ، آگے ہے ما، تو اس نون کو اگر میم کے اندر مکمل ادغام کر دیں تو وہ پڑھا جائے گا لما، نون کا بالکل، یہ حالانکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں مثلا، تو نون کی آواز کہیں ٹکراتی ہے آپ کے سماعت سے، تو اس کا مطلب نون کو ہم نے ناقص ادغام کیا، آدھا کیا ہے آدھا نہیں کیا. آگے ہے ما بعوضۃ، داد پھر موٹا ہوگا، پر پڑھا جائے گا، پتلا نہیں پڑھا جائے گا. پتلا پڑھیں گے تو وہ دال کی طرف چلا جائے گا. فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ، دیکھا فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد ہے غنہ کریں گے جیسے یہاں پہ کیا. نون اور میم جب بھی مشدد آئے غنہ کرنا ہے.
یہ ہے الذین، تو جب حمزہ وصلی ہے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہاں پہ آگے کیا ہوا ہے؟ یہ بھی اسی طرح نون ساکن کے بعد را ہے، جیسے یہ نون ساکن کے بعد میم تھا، جیسے یہ نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پہ را کی شکل میں جیسے میں نے بولا ہے کہ ادغام کامل ہوگا. کامل مینز کہ نون مکمل طور پر را کے اندر چلی جائے گی. پڑھیں گے مِن رَبِّهِمْ. ایک بار آیت پڑھ لیتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. میم کے آپ یہاں پہ آ کے رکنا ہے تو مِنْ رَبِّهِمْ، سانس اور آواز دونوں کو بند کر لیا جائے گا. یہ تھا تجوید کے بارے میں. آگے چلتے ہیں علم صرف پہ. علم صرف میں ہمارے پاس ہیں جو کلمات ہیں. انّا جو کلمہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. ان، لیکن، ان، لیکن، حتی، نہیں سوری، ان، لعل، لیت، لیکن، لعل، لیت، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. آگے یہ ہے اسم جلالہ. اسم حالت نسبی میں ہے یا رفعی میں ہے؟ یہ نسبی میں. انّا کا اسم ہے تو انّا کا اسم ہمیشہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. لا نافیہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. یستحیی اس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا. اس کے لیے جی یہ یستحیی بتائے گا نا کہ نافیہ ہے یا نہیں؟ لا نہیں ہے. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ ہے، اس کا مادہ ہے تین حرفی مادہ. اس کو کہتے ہیں ہا یا. اگر یہ کلمہ حیا ان ہو تو اس کا مادہ یہ ہے. اگر یہ کلمہ حیا تن ہو تو پھر بھی اس کا مادہ یہی ہے. روٹ ورڈ یہی آپ کو ملے گا، ہا یا اور ہا یا. زندگی اور شرمانا. تو آپ کے موقع مال سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کا معنی زندگی کے معنی میں آ رہا ہے یا شرمانے کے معنی میں آ رہا ہے. مثلا ایک اسی کے مطابق اسی لفظ سے ملتی جلتی میں آ کر کوٹ کرتا ہوں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ چاہتے تھے کہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا جائے. وہ لفظ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی اپنے لفظ پہ آتے ہیں. یہ لفظ کون سے باب سے ہے جی؟ ثلاثی مجرد سے تو نہیں لگ رہا. باب استفعال سے ہے. تو ہم یہاں لکھتے ہیں یہ باب استفعال سے ہے. باب استفعال کا وزن ہے، کون سا وزن ہے جی؟ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں استحیا. یہاں پہ ایک یا اور آئے گی. استحیا، استفعال، استحیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا کیا بنے گا؟ یستفعلو کے وزن پہ یستحییو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلمہ ہمارا استفعل یستفعلو کے وزن پہ استحیا یستحییو. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں
کہ ہمارا کلیہ ہے بڑا معروف، اسی کلمے کو میں لے لیتا ہوں، اس کی ذرا گردان کرے گا کوئی بندہ؟ یستحیی، یستحیی یعنی یستحیی یونا، تو میں یہ دوسرا کلمہ بھی لکھ لیتا ہوں، یس غلطی ہو یستحییونا، ایسے ہی ہے جی؟ یہ دو یا اکٹھی ہیں، جیسے مادہ کے اندر دو یا ہی ہیں، تو یہ میں نے لفظ اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے کلیے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ اگر لام کلمہ حرف علت یا مضموم ہو تو یہ ہے مضموم، اس میں بھی مضموم ہے اور است میں بھی مضموم ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سوری یہ کہہ لیں ایک شرط پوری ہوئی۔ دوسری شرط ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہو، یہ دوسری بھی پوری ہوئی دونوں میں۔ تیسری شرط ہے کہ بعد میں واو ہو، تو اس میں وہ بھی ہے، اگر بعد میں واو ہو، تین شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ اس کا ضمہ ہٹا کے ماقبل کو دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ساکن ہو جاتا ہے، دو ساکنوں کی وجہ سے اس ساکن کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ لفظ بن جاتا ہے یستحیون نساءکم۔ اگر بعد میں واو نہ ہو تو اس کی حرکت اپنی حذف ہو جاتی ہے۔ کلیے کے دونوں پارٹ، ایک ہی کلیہ ہے کہ اگر شرائط تین ہیں، اگر لام کلمہ یا مضموم ہو، ماقبل مکسور ہو، بعد میں واو ہو تو یہ کلیہ ہے، اگر بعد میں واو نہ ہو تو یہ کلیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے کلیے پہ رہتے ہیں، تو یہ لفظ ہمارا بنا یستحیی، تو یہاں پہ کیا ہے لفظ، یہ لکھنے میں شاید غلطی ہوئی، یستحیی، یہ ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، اس یا مدہ کی وجہ سے یہاں پہ مد ہے، محل مد یا مدہ ہے اور سبب مد ان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، بعض حضرات کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے یہ دو یا لکھی ہیں، یہ یا، اور اگر یا کے نیچے ایسے کھڑی زیر ڈال دی جائے تو وہ یا مدہ اور یہ یا دونوں برابر ہیں، یہ کتابت کی تھوڑا ڈفرینسیشن ہے، اصل اس کو بھی کھول کے لکھا جائے تو وہ بھی یا مدہ اسی شکل میں آئے گی۔ ہر یا وہ مدہ ہوتی ہے یا جس کے ماقبل، جس کے بعد میں ایک یا ساکن آئے، تو یہ ساکن ہے اور یہ یا کسرہ کے ساتھ ہے، تو اگر ان کو جیسے یہ ہے، آپ بیسک قاعدے میں بھی پڑھیں گے تو یہ ملے گا آپ کو، سوری یہ دونوں ایک ہی بات ہے، با کھڑی زبر، با زبر الف، با، یعنی یہ ہوگا یا، یہ ایسے لکھ لیتے ہیں، یا زیر یا کھڑی زیر یا کھڑی زیر ی، تو یہ دونوں صرف کتابت کی ڈفرینسیشن ہے، باقی الفاظ سیم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ان کو کہتے ہیں، یہ حروف نواسب میں سے ہے۔ اس نے آگے کیا کیا، یدربو تھا، یدربا کر دیا، اس نے نسب دیا آگے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کیا ہے، مثلاً اسم ہے، یہ مثال سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ ما، جو، اس میں موصولہ کے معنی میں ہے، جو موصولہ۔ بعودتن، بعودتن اسم ہے، کسی ایک جاندار چیز کا نام ہے، تو یہ ہے اسم۔ حالت نصب میں ہے، دیکھیں گے کیوں نصب میں ہے، وہ آگے آ کے بات آئے گی۔ فا پھر عطف ہے، ما جو پھر موصولہ ہے،
فوقا اسم ہے، یہ دو اسماء کا مجموعہ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے۔ فوق ایک اسم ہے، یہاں پہ کاٹ دیتے ہیں، یہ فوق یہ اسم ہے، اور ہا جو ہے یہ بھی اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں شاید یہ باہر نہ آئے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، فوقہا اس کے اوپر۔ تو اسم کون سا ہے؟ یہ اسم ظرف مکان ہے، اسم ظرف مکان، کسی مکان کو یہ شو کر رہا ہے۔ تحت اس کی ضد ہے، تحت فوق، کسی چیز کے اوپر کسی چیز کے نیچے۔ فا پھر رابطہ ہے یہ عطف کا، اما پھر شرط ہے، حرف شرط یا اسم شرط اس کو کہتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے۔ آمنو کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور یہ اس کے اوپر جو کھڑی زبر بتا رہی ہے کہ یہ باب افعال سے ہے، یہ افعالہ کے وزن پہ مانا، یہ حمزہ باب افعال کا ہے، اس کو ایسے مطابقت دے لیتے ہیں۔ یہ ساکن حمزہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے، دیکھ رہے ہیں یہ مانا۔ تو جب یہ دونوں حمزہ ساکن کا ماقبل حمزہ متحرک ہو تو ہم کہتے ہیں جی اس کو حروف علت موافق حرکت کے مطابق بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ زبر کی وجہ سے اس الف کو، اس حمزہ کو الف سے بدلا، اور یہ میم نون نہ آمانہ بنا۔ اس کو لکھنے میں ہم ان دونوں حمزوں کو جب اکٹھا کر کے لکھیں گے، وہی پہلا کلیہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ کھڑی زبر کی شکل میں لکھ کے تو ایسے لکھ لیں گے۔ تو یہ آمنا آمنا آمنو ہمارا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع مذکر غائب، فعل ماضی، فا پھر عطف ہے۔ یعلمون جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، سین اس کا باب ہے، سامع یسمعو یہ بنے گا علیمہ یعلمو، یعلمو یعلمان یعلمون یہ ہوگا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ ان پھر حروف مشبہ بالفعل سے ہے، یہ اگر علیحدہ لکھیں تو یہ ایسے ہوگا، انہو الحق یہ اسم ہے، من حرف جر ہے، رب اسم ہے مجرور ہے اس جر کی وجہ سے، ہم پھر اس میں ضمیر ہے اور مجرور ہے چونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوئی ہماری چھوٹی سی صرف ان الفاظ کی کہ ہم صرف کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان الفاظ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جو معروف ہیں عالمہ یعلمو، کبھی بھی اس کو عالمہ یعلمو نہیں کہا جاتا، قرآن سے یہ ثابت ہے، یہ سامع یسمعو کے وزن پہ ہے۔ یہ استحیا یا یستحیی یا کی جو ہے تھوڑی کنفیوژن ہے وہ میں نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ادھر۔ ابھی ہم چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ علم صرف یہ ہے اس کی کہ ان نو ڈاؤٹ، تو کس میں نو ڈاؤٹ؟ اس کا اسم کیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ اسم یہ ہے اس کا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، تو یہ ہوا ان کا اسم۔ ان کا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ ان کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب ہے۔ آگے اس کی خبر ہے، وہ کیا کرتا ہے اس کے بارے یہ خبر ہے، وہ ہے لا یستحیی
کوئی خبر دی جا رہی ہے، حکم نہیں ہے اس میں، تو یہ ہوگا کہ وہ ایک مذکر، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا، وہ فاعل ہے۔ فعل کیا ہے؟ شرمانہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ لا نافیہ ہے تو نفی کے معنی میں آئے گا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا، وہ ایک مذکر نہیں شرماتا۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کس سے نہیں شرماتا جی؟ ان یضرب مثلا ما بعودۃ، ان کے، ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک مذکر، اس میں کون چھپا ہوا ہے؟ فاعل کون ہے اس کے اندر؟ ہوا۔ ضربہ فعل ہے، تو ضربہ کا معنی مارنا بھی ہے اور بیان کرنا بھی ہے، سفر کرنے میں بھی کے معنی میں بھی آتا ہے، کانوں کے اوپر تھپکانے کے معنی میں بھی آتا ہے، سلانے کے لیے مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ بیان کرے، ہوا، وہ ایک مذکر بیان کرے، وہ ایک مذکر شرمائے یا نہ شرمائے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کیا بیان کرے؟ یہ فاعل یہ فعل کرے کس کے اوپر؟ اس مفعول کے اوپر۔ مثلا منصوب ہے یہ، کہ وہ بیان کرے کس کو؟ مثال کو۔ چاہے ما، چاہے بعودتاً، وہ مچھر کی ہو، یہ اسم کے معنی میں آئے گا، نام ہے۔ تو ہم کہیں گے اس کا مفعول اول اور مفعول ثانی، یعنی مثلا کس کی؟ بعودتاً کی، چاہے وہ مچھر کی ہو، دونوں حالتیں نصب میں ہیں۔ فما فوقہا، اس کے معنی تفسیر میں ڈیفرنٹ ہے، فما، فا اور ما جو موصولہ، فوقہ اوپر، اس مچھر کے اوپر، فوقہ ہا کیوں لگایا ہے؟ فوقہ ہو کیوں نہیں کہہ دیا؟ عربی اردو میں ہم مچھر کو مچھر مذکر کہتے ہیں، تو یہ بعودتاً تا مربوطہ جس کلمے کے آخر میں ہو وہ مونس کی علامت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مونس ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی مونس ہی لائی جائے گی، یا جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ بعودتاً کی۔ تو وہ ایک مذکر نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو یا جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کی ہو مثال، تو وہ نہیں شرماتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنوا، فَأَمَّا اس کو ہم کہتے ہیں، یہ شرط ہے، فا رابطہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ الذین اس میں موصول ہے، ہم اگر اس کو اس طرح لیں کہ ایک بار میں کنفرم کر لوں، اما جو ہے اگر اس میں شرط ہے، حرف شرط ہے، آگے اس میں موصول جو ہے وہ الذین ہے، یہ شرط ہے، حرف شرط اس کو بولیں گے، شرط لگائی جا رہی ہے کہ الذین آمنوا، یہ الذین اسم ہے اور کسی جملے کا یہ آغاز ہے اور یہ یہاں پہ مبتدا ہے، تو اس میں موصول ہونے کی وجہ سے، اس میں موصولہ ہے تو اس کے بعد میں اس کا کوئی صلہ بھی ہوگا، یعنی وہ جو کی آگے اس کی صلہ کا مطلب ہوتا ہے اس موصول کی آگے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا، یعنی کلمہ صلہ کے بارے میں آپ کلیئر ہے نا، کچھ کسی بھی الذی ہے، الذی خلقکم، وہ جو جس نے تم کو پیدا کیا، تو اس کے بارے تھوڑی سی مزید ان الفاظ فکرے کی شکل میں کوئی ڈیٹیل دے دینا، اس کو کہتے ہیں اس کا صلہ ہے۔ تو الذین کا صلہ کیا ہے؟ آمنوا، وہ لوگ جو، پس حرف شرط
فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ لوگ، کون وہ لوگ جو ایمان لائے یا جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے پانی پیا جنہوں نے کھانا کھایا، وہ اس کی ڈیٹیل ہے. آگے ہے اس کی خبر، یہ اس کی خبر ہے. خبر مبتدا الذین، تو یہ اتنا سا ایک جملہ اسمیہ ہے جو شرط لگا رہا ہے ان بندوں کے لیے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فیعلمون اور جانتے ہیں، اور جانتے ہیں. یہ آگے پھر جملہ ہے کس کا؟ ان یا ان کا. کسی آیت کے شروع میں ہو معنوی اعتبار سے یہ سیم ہوتا ہے کثرت سے، یہ شروع میں آئے تو ان آتا ہے اور کسی آیت کے وسط میں آئے تو ان آتا ہے. آپ کثرت سے دیکھیں گے کہیں وسط میں ان نہیں آئے گا. تو انہو یہ پھر ہے حروف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل. یہ ہو جو ہے اس کا اسم ہے، اسم انا. الحق جو ہے اس کی خبر ہے. یہ من ربہم اس کی صفت ہے. جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. کن کے رب کی طرف سے؟ الذین، جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. ان کیا حق ہے؟ جو مثال بیان کی جا رہی ہے. ان اللہ لا یستحی، یعنی جو چاہے مچھر کی ہو چاہے جو اس کے اوپر ہے اس کی مثال ہو. تو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو یہ ہو ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ مثلا کی طرف، کہ وہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے وہ حق ہے. یہاں پہ ایک کلیہ میں اور آپ کو بتا دوں، ان جمع مضارع از اکول ٹو مصدر معول. اس کو ایسے لکھتے ہیں حمزہ کے اوپر، یعنی اساسی مصدر جو اس کا مصدر ہے اس میں اس کے معنی میں کر دیتا ہے. کیا ہے اس کا مصدر؟ کیا ہے؟ یضربو کا 3 حرفی مصدر کیا ہوگا؟ ضربا. تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان دونوں کا جو مجموعہ ہے، ان یضربو، یہ جو کلمہ ہے از اکول ٹو ضرب المثل کر دیں. بے شک وہ ایک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا بیان کرنے سے مثال کی. مصدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا، پینا، جاگنا، سونا، رہنا. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. کام کا نام، کسی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاربہ، شاربہ، شاربہ یا شربو، تو اس کا مصدر کیا ہے؟ شربون. شربون کا معنی کیا ہے؟ پینا. تو شاربہ کا معنی پینا نہیں ہے، وہ فعل کے اندر آ گیا، وہ اس کا ہم نے فعل بنا دیا، مصدر سے ہم نے فعل بنا دیا. اس ایک مذکر نے پیا. یشربو وہ ایک مذکر پیتا ہے یا پیے گا. تو جب فعل مضارع اور اس کے ساتھ ان پہلے آ جائے تو اس کو مصدر معول مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے. یہ اس کا لفظ بنتا ہے ان اللہ لا یستحیی من ضرب المثل، یعنی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. تو یہ مثال بیان کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے. اس کی ایک معروف، اچھا یہ 4 حروف ہیں، ان، کئی، ما، لو. تو یہ ان کو حروف مصدر کہتے ہیں. حروف مصدر، ان، کئی، ما، لو. یہ مختلف جگہ پہ آپ آئیں گے، میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ایک مثال اس کی ہے ان تصوموا خیر لکم. ان تصوموا، صام یصوم،
تو یسومو کا سیغہ کون سا ہے؟ تسومون. تسومون سے پہلے اگر ان آ جاتا ہے، ان تسومون تھا اصل میں، تو ان نے آگے کیا کیا؟ نون اعرابی کو گرا دیا. ان تسومو، تو یہ کیا بن گیا؟ خیر لکم. تو یہ خیر یہ کیا ہے؟ یہ دونوں مل کے اس کا یہ ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ مبتدا ہے. مبتدا کیسے ہے؟ صوم خیر لکم. تو ان جمع مضارع جمع کا صیغہ، ان تسومو از اکول ٹو صوم. ان یضربا از اکول ٹو ضرب المثل، یعنی بیان کرنے کے معنی میں اس کو لیا جا سکتا ہے. یہ بھی یہ ان ڈیٹیل عربک گرامر ہے اس کی. تو یہ تھا اس کے بارے میں سارا کچھ. باقی انشاءاللہ اس آیت کا دوسرا حصہ نیکسٹ میں کریں گے. کوئی سوال تو نہیں؟ کلیئر ہو گئی؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیں آپ کہ میں الفاظ کا یہاں پہ ترجمہ نہیں لکھتا، تو بغیر ترجمے کے آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو آ رہی، مطلب ابھی تک انشاءاللہ اسی طرح آتی رہے گی. ہم مطلب آج 26 آیات ہو گئی ہیں، تو ماشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو پچھلی 26 آیات آپ کے سامنے، بھلے ہی آپ مجھے یہ جواب نہیں دے پائیں کہیں کہ یس یہ کون سے باب سے ہے یا اس تک کا روٹ ورڈ کیا ہے، لیکن الفاظ کے موقع محل کے مطابق آپ پچھلی 26 آیات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. آپ کے سامنے جب پڑھی جائیں تو آپ کے دماغ میں ان کا ترجمہ پیچھے پیچھے چلے گا یا نہیں؟ جی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا وجہ سے وہ اس پہ کیا چیز ایکٹ کر رہی ہے جی، لیکن مطلب تو مجھے یعنی کہ ابھی تک کچھ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو معلوم ہے اس کے اندر. جی ہاں، اس کے علاوہ جی ہاں. نہیں اگر میں کہوں کچھ نہیں لکھا ہوا، اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ اس آدھی آیت کا معنی کر دیں تو کر سکتے ہیں آپ؟ موٹا موٹا کریں، ذرا کریں. ان اللہ، یعنی کہ مجھے معلوم ہے ان کا مطلب شولی جی نہیں کہ لا گیا یستحیی کا مجھے معلوم نہیں پتا تھا، لیکن آپ نے آیا یا بتا دیا تو جی اب شرمانے کے معنی میں آ گیا. شرمانے کے معاملے میں آ گیا. اور پھر اسی طرح ضرب المثل جی مثلا تو میں سبق لیا. باودن مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے بتا دیا. اور فوقہ پتہ ہے کہ جی اوپر اور تخت نیچے. پھر فَأَمَّا الَّذِينَ یعنی کہ آمنوا then those who آمنوا یعنی کہ ایمان لے آئے. then یعنی کہ اور جی اور یعلمون، تو ہمیں یہ علامہ سے پتہ ہے کہ وہ جانتے ہیں انہو شولی ہی جی حق it is that surely that is یعنی کہ حق ہمیں پتہ ہے جی کہ it's truth from اللہ. تو ہاں جو ہے یہ مثال کی طرف ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.